بدایت اچھی بات یہ المجتہد جی جی الباب الثانی بدایت المجتہد میں ہم پڑھ لیں کتاب الطہارہ کتاب الغسل، اور اس کے اندر ہمیں الباب الثانی دوسرے باب فی معرفتی نواقض هذه الطہارہ، اس طہارت کے نواقض کے اوپر کہ اس طہارت کو توڑنے والی کون کون سی چیزیں، جیسے ہم نے وضو کے بارے میں پڑھی تھی. تو کہتے ہیں والاصل فی هذا الباب، وہ کہتے ہیں اس باب میں جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنبی ہو تو طہارت پراپت کرو. المائدہ آیت نمبر 6. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا قول، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، یہ تم آپ سے پوچھتے ہیں محیض حیضہ عورتوں کے بارے میں، تو فرما دیجیے کہ ایک تکلیف ہے. واتفق العلماء على وجوب الطہارہ من حدثین، وہ کہتے ہیں اور علماء کا اتفاق ہو گیا طہارت کے وجوب پر، سمجھے، ان دو حدث سے. جیسے وضو جو ہے اس میں حدث کیا ہوتا ہے؟ مین سبیلین سے کچھ خارج ہونا یا ہوا کا خارج ہونا، یعنی سبیلین. تو حدث ہم کہتے ہیں پیشاب یا پخانے کو، لیکن غسل کے کانٹیکسٹ میں ہم حدثین کس کو کہیں گے؟ تو کہتے ہیں احداہما، ان میں سے ایک ہے خروج المنی علی وجہ صحہ فی النوم، یعنی ایک صحت مند آدمی کی، یعنی کہ مرض سبب کی وجہ سے، سبب مرض اس کا سبب نہ ہو، بسبب المرض نہ ہو، علی وجہ صحہ، کسی کی سوتے میں منی نکل جائے، سمجھے، او فی الیقظہ من ذکر کان او انثی، یا پھر جاگنے کی حالت میں مرد یا عورت کا احتلام ہو جائے. الا ما روى عن النقی من انه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام، کہتے ہیں البتہ اس میں ایک شاذ موقف ہے ابراہیم نقی کا، کہ وہ کہتے تھے کہ عورت کے اوپر احتلام کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا. وانما اتفق الجمهور على مساوة المرأة في الاحتلام، وہ کہتے ہیں جبکہ جمہور کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ عورت احتلام کے معاملے میں مرد کے برابر ہے. للرجل لحدیث ام سلمہ الثابت انہا قالت، وہ کہتے ہیں اس حدیث ام سلمہ کی وجہ سے جو کہ ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى، کہ عورت اپنے خواب میں دیکھتی ہے مثل اس کے جو آدمی دیکھتا ہے. ما يرى الرجل هل عليها غسل، کیا اس کے اوپر بھی کوئی غسل ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم اذا رأت الماء، کہ ہاں اگر وہ پانی دیکھے، یعنی احتلام کا. وهذه روایہ موجودہ فی صحیح البخاری 283. واما الحدیث الثانی الذی اتفقوا ایضا علیہ، اور وہ کہتے ہیں ایک اور حدیث جس کے اوپر بھی متفق ہیں، فہو دم الحید، وہ کیا ہے؟ دم حیض، کہ اس سے غسل واجب ہوتا ہے. یعنی دو چیزیں تھیں، منی اور دم حیض. اعنی اذا انقطع، وہ کہتے ہیں میری مراد یہ کہ جب دم حیض رک جائے. دم حیض نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، کیونکہ اب تو وہ ایک کنڈیشن ہے جو چلی گی 5-6-7 دن، اس کا رک جانا، سمجھے، غسل کے وجوب کا سبب ہے، محض اس کا آنا نہیں، کیونکہ 7-8 دن آپ غسل نہیں کرتے. وذالک ایضا لقوله تعالی، اور وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، ویسألونک عن المحیض قل هو اذی ولتعلیم الغسل من الحیض لعائشہ، اور کہتے ہیں اس لیے بھی کہ رسول اللہ نے تعلیم فرمایا عائشہ کو حیض کے بارے میں کہ جب حیض منقطع ہو جائے تو پھر غسل کر لو، صحیح بخاری میں. وغیرہا من النساء، اور دیگر عورتوں کو. واختلفوا فی هذا الباب مما یجری مجرى الاصول فی مسئلتین مشہورتین، وہ کہتے ہیں اور جو اختلاف ہوا اس باب میں وہ انہی اصولوں پر چلتے ہوئے ہوا
دو مشہور مسئلوں میں، یعنی اصولوں کا جو مجرا ہے جس پر اصول چلتے ہیں، تو دو مشہور مسئلوں میں اختلاف ہوا۔ المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اختلف الصحابہ رضی اللہ عنہم فی سبب ایجاب الطہر من الوضع۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا اختلاف ہوا کہ کیا وطی کرنے سے، وطی کہتے ہیں کہ اگر مرد کا آلے تناسل عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، that is known as وطی، یعنی جس کو ہم التقائے ختنین بھی کہتے ہیں، دو ختنوں کا جمع ہو جانا، اور یہیں سے پھر عورت کی ختنہ کا بھی مسئلہ نکلا اس حدیث سے۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ واجب ہے کہ محض اگر مرد کی شرم کا عورت کی شرمگاہ سے ٹچ ہو جائے، اور یہاں ٹچ ہونا مراد ہے پورا اس کا اندر جانا بھی نہیں، اگر ٹچ ہو گئی بغیر کسی حائل کے، یعنی اگلا حصہ صرف اس سے، انزلہ او لم ینزل، چاہیں اسے انزال ہو، منی نکلے یا نہ نکلے، او لم ینزل، او لم ینزل یا نہ نکلے، واجب ہو جاتا ہے غسل۔ وعلیہ اکثر فقہاء الامصار، اسی کے اوپر تمام تر جو شہر ہیں بڑے ان کے علماء ہیں، مالک و اصحابہ و شافعی و اصحابہ و جماعہ من اہل الظاہر و ذهب قوم من اہل الظاہر الی ایجاب الطہر من مع الانزال فقط۔ وہ کہتے ہیں امام اعظم امام مالک ہوں، ان کے اصحاب ہوں، امام شافعی اور ان کے اصحاب ہوں، اور جماعت ظاہریہ میں سے بھی اکثر لوگ اسی طرف گئے کہ التقائے ختنین پر غسل واجب ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جماعت ظاہریہ میں سے ایک چھوٹی جماعت اس طرف بھی گئی ہے کہ غسل صرف اس صورت واجب ہوگا جب انزال ہوگا، محل التقاء سے نہیں فقط۔ جی مہات کیمرہ کھول کے سوال کیجیے۔ والسبب فی اختلافہم فی ذالک تعارض الاحادیث فی ذالک، اور وہ کہتے ہیں ان کے اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ جیسے کہ ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ بدایت المجتہد میں پہلے وہ متفق علیہ مسائل کو ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس پر تو اتفاق ہے، اب اختلافی یہ بچے، پھر وہ ہر ایک اختلافی مسئلے کو اٹھاتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کتنی آراء ہیں مشہور، اور اس کے بعد وہ سبب اختلاف ذکر کرتے ہیں۔ تو اب وہ سبب اختلاف ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ان احادیث کے تعارض متعارض ہونے کی وجہ سے ہوا، and وہ those احادیث لأنه ورد في ذلك حدیثان ثابتان اتفق اہل الصحیح على تخریجهما، وہ کہتے ہیں کیونکہ دو حدیثیں ہمارے پاس آئیں جو کہ دونوں ثابت تھیں اور صحیح تھیں، جن کی تخریج پر اہل صحیح کا اتفاق ہوا۔ قال القاضی رضی اللہ عنہ، امام قاضی کہتے ہیں وَمَتَى قُلْتَ ثَابِتٌ، کہ جب آپ کہیں ثابت، فَإِنَّمَا أَعْنِي بِهِ مَا أَخْرَجَهُ البخاری او مسلم، تو اس سے میری مراد کیا ہوگی جو بخاری یا مسلم نے تخریج کی ہے، او ما اجتمع علیہ، یا کوئی ایسی روایت جس پر یہ دونوں متفق ہوں۔ اب وہ کیا ہے؟ احداہما، احدہما، ان میں سے ایک حدیث کیا؟ حدیث ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے، انہو قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا قعد بین شعبها الاربعہ، کہ جب تم بیٹھ جاؤ اس کی شعب میں چار، یعنی دو رانے اور دو پنڈیاں، تو چار ہو گئی۔ وَأَلْزَقَ الْخَتَانِ بِالْخَتَانِ، بالخطان، اور ختنے کی جگہ سے لزق مل جائے، فقد وجب الغسل، تو غسل واجب ہو گیا۔ رواہ بخاری و مسلم۔ والحدیث الآخر حدیث عثمان، اور حدیث آخر کیا ہے؟ دوسری حدیث عثمان کی، انہو سئلہ، کہ ان سے سوال کیا گیا، فقیل لہ، تو انہوں نے کہا، ارأیت الرجل اذا جامع اہلہ ولم یمن،
کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس بندے کے بارے میں جو کہ اپنی عورت کے ساتھ مجامعت کرے لیکن اس کی منی نہ نکلے؟ قال عثمان، تو عثمان نے فرمایا یتوضا کما یتوضا للصلاۃ، یہ وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ سمجھے؟ یہ روایت بھی بخاری مسلم میں آتی ہے۔ فذهب العلماء في هذين الحدثين مذهبين، تو کہتے ہیں علماء اس معاملے میں دو مذاہب پر چلے گئے۔ احدہما مذہب النسخ، ایک تو مذہب نسخ، یعنی کہ جو لوگ انہوں نے کہا کہ بھئی پہلی والی حدیث جو ہے وہ راجح ہے، ناسخ ہے، اور دوسری جو عثمان والی وہ منسوخ ہے۔ والثانی، اور دوسرا مذہب کیا تھا؟ مذہب الرجوع الى ما علیہ اتفاق عند التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه ولا ترجیح، فالجمهور روى ان حدیث ابی ہریرہ ناسخ لحدیث عثمان۔ وہ کہتے ہیں اور دوسرا مذہب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ رجوع کریں ہم جس پر اتفاق ہے، یعنی کہ جب تعارض ہے دو چیزوں میں اور ان کے درمیان جمع کرنا ممکن نہ ہو اور نہ ترجیح، تو کہتے ہیں جمہور نے یہ کہا کہ ان حدیث ابی ہریرہ ناسخ لحدیث عثمان، وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ابی ہریرہ جو ہے وہ ناسخ ہے حضرت عثمان کی حدیث کی۔ ومن الحجہ لہم، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی حجتوں میں سے یہ بھی علی ذلک ما روى عن ابی بن کعب انہ قال، کہ ابی بن کعب نے فرمایا کہ رسول اللہ انہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل ذلك رخصة في اول الاسلام ثم امر بالغسل، خرجہ ابو داؤد۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور روایت ہے جو ابو داؤد کے اندر آئی ہے، اب یہ اس کی سند دیکھنا پڑے گی، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ رخصت رسول اللہ نے شروع میں دی تھی اوائل اسلام میں، پھر بعد میں غسل کا حکم دے دیا۔ بعد ذلك ہمارا بالغسل۔ سمجھے مہاد صاحب؟ شیخ شعیب نے نا اس کی اسناد کو صحیح کہا ہے، سند کو، سمجھے؟ اور یہ ابو داؤد میں 215 نمبر پر ہے، اور جب بھی اس طرح کا ہو کہ یہ بھی اب ایک کہانی ہے کہ اسناد صحیح اور اس طرح کی بات کہنا۔ وَأَمَّا مَنْ رَأَى أَنَّ التَّعَارُضَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ هُوَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وہ کہتے ہیں جو دوسرا مذہب تھا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جب تعارض آ جائے تو پھر رجوع کیا جائے گا، مما لا يمكن الجمع فيه بینہما ولا الترجیح، اور نہ ترجیح قائم کی جا سکتی، فوجب الرجوع عنده الى ما علیہ الاتفاق، تو ہم پھر اس چیز کے اوپر جائیں گے کہ جس کے اوپر اصلاً اتفاق تھا۔ سمجھے؟ کیونکہ دیکھو ابو ہریرہ جو ہے نا بعد میں اسلام لانے والے ہیں، عثمان جو ہے وہ شروع کے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہے۔ جب وہ کوئی بات فرما رہے ہیں نا کہ ہمیں رسول اللہ نے فرمایا، تو اس کا مطلب ان کے پاس، انہیں اوبویسلی رسول اللہ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، یعنی انہیں بات کے بھی احکامات کا معلوم تھا۔ جب وہ کوئی ایک بات بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ڈیفینیٹ بات ہے اور وہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے۔ پوائنٹ سمجھے؟ جیسے علی علیہ السلام ہے، اب انہوں نے یہ تو نہیں فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے اس کی اجازت دی، لیکن محض حضرت علی کے کھڑے ہو کر پانی پینے پر ہم حضرت ابو ہریرہ کی جو صحیح مسلم میں روایت آئی کہ جس نے کھڑے ہو کر پانی پیا تو الٹی کرتے اور یہ سب، ہم ان سب کو جو ہے وہ ندب پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کا عمل یہ بتا رہے کہ چونکہ ہی واز ون آف دا فاؤنڈرز ان اسلام اور رسول اللہ کے ساتھ شروع سے رہنے والے، تو انہوں نے جب کھڑے ہو کر کہا کہ جو لوگ اس کو مکروہ جانتے ہیں اور یہ سنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ایک دائمی سنت ہے اور انہیں اصل مسئلے کا پتہ ہے۔ تو اب ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم حضرت عثمان کی بات کو ایسے تو نہیں رد کر سکتے، تو انہوں نے کہا کہ یار اب کیا کریں، تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، دونوں طرف امپورٹنٹ باتیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اصل کی طرف جائیں گے کہ جس پر اتفاق ہے دونوں لوگوں کا، اور وہ کس بات پر اتفاق ہے جو وہ بھی مانتے ہیں کہ اصل پہلا حکم کیا تھا، وہ وجوب الماء من ماء، کہ پانی سے واجب ہوتا ہے۔ سمجھے؟ یعنی اگر آپ کا پانی نکلا تو آپ کے اوپر پانی سے نہانا فرض ہے۔ وَخَذَرْكَهَا الْجَمْهُورُ حدیث ابی ہریرہ من جہت القیاس۔
قالو. اور جو جمہور ہے نا، کیا کہہ رہے ہو؟ ڈاکٹر یہ انٹرنیٹ صرف یہ آواز بیچ میں رک رہی ہے، آپ کی طرف ایشو ہے تو کوئی اور تصدیق کر دے کہ ڈاکٹر کا ایشو ہے یا صرف مجھے ہی ہو رہا ہے؟ تھوڑی سی ہٹے. دیکھو اسی لیے تو کہا گیا کہ کیا کہتے ہیں مسلمان جو ہیں وہ فزیکلی ہجرت کر کے ایک جگہ آئیں، کیونکہ ہم لوگ انٹرنیٹ کے مسائل سے ہی نہیں نکل پا رہے، سمجھ رہے ہو؟ تو پھر یہ تو مسائل رہیں گے، اب اس کو کیسے حل کریں؟ انٹرنیٹ جو ہے وہ موبائل کا کر لیا، ابھی تک آپ لوگوں سے میں کہہ کہہ کے تھک گیا کہ بھائی بتاؤ کوئی انٹرنیٹ کا اس طرح کا نظام، تو وہ آپ لوگ نہیں بتا پائے کہ بھائی کم از کم جتنے لڑکے ہیں وہ سب وہ انٹرنیٹ لگا لیں، لیکن یہ ایشوز تو نہ ہو دجالی نظام میں. چلیں جی، تو وہ کہتے ہیں کہ جمہور نے ایک اور قیاس بھی کیا ابو ہریرہ کی روایت کو، سمجھے، راجع قرار دینے پر. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، سروش حیدر gotta listen to it. قالو، ان لوگوں نے کہا، وذلك انه لما وقع الاجماع على ان مجاورة الختانين توجب الحد وجب ان يكون هو الموجب للغسل. سنا حمزہ بھائی، انہوں نے کہا کہ اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ اگر کوئی مرد عورت کی شرمگاہ کے ساتھ شرمگاہ ٹچ کرے بغیر شادی شدہ تو حد واجب ہو جاتی ہے. یعنی حد کی جو شرعی سزا مقرر کی گئی ہے، اگر کوئی بندہ اوپر سے چوم چاٹ لے، ہاتھ لگا لے، اس پر کیا کہتے ہیں حد جاری نہیں ہوتی. تعزیر ہے کہ آپ اپنی مرضی سے سلطان کو کوڑے پڑوا دیں. جو زنا کی سزا ہے نا، کہ شادی شدہ ہو تو رجم اور غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے، وہ اس صورت میں ہے کہ ختنہ ختنی کی جگہ سے ٹچ ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ جب ٹچ ہونے پر سزا ہے حد، تو ٹچ ہونے پر غسل بھی ہے. اس لیے ابو ہریرہ کی روایت کو ترجیح دی. مہات بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے مس کر دیا. اب یا تو کلاس کے بعد آپ یہ سروش حیدر سے سن لیجئے گا یا ویڈیو اپلوڈ ہو جائے تو سن لیجئے گا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. وجب ان یکون اول موجب الغسل، تو کہتے ہیں کہ اس لیے جمہور نے ترجیح دی ابو ہریرہ کی اس حدیث کو وجوب غسل کے لیے، یعنی ٹچ ہونے کو حد کا ایک وہ قرار دیتے ہوئے. وَحَكُوا أَنَّ الْقِيَاسَ مَأْخُوذٌ عَنِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ، اور ان لوگوں نے یہ حکایت کری کہ قیاس جو ہے یہ ماخوذ ہے خلفاء اربعہ سے. وَرَجَّحَ الجمہور ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ حدیث عائشہ الإخباریہ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کہتے ہیں کہ جمہور نے اس لیے بھی اس کو ترجیح دی کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ سے خبر نقل کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خرجہ مسلم، جس کو امام مسلم نے تخریج کی ہے. سمجھے، یہ روایت ہے 349. مہت فواد عبد الباغی کی نمبرنگ کے مطابق آپ نے نکال کے قرات کرنی ہے. 349 بمطابق فواد عبد الباقی من صحیح مسلم. کیونکہ اماں عائشہ بھی جو بھی بات کرتی ہیں وہ ایز اے فتویٰ نقل کرتی ہیں، یعنی کہ اٹ از ون آف دا خلاصہ آف دی اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اماں عائشہ کی بات بھی ویٹیج ان دیٹ پوائنٹ رکھتی ہے. تو پھر جمہور کو اماں عائشہ کی روایت کی وجہ سے بھی ایک فائدہ پراپت ہو گیا، پلس جو انہوں نے اس کو قیاس کیا علی الحدی. نعم یا مہد، یہ 329 والی ہے. ارے 349 یار. اچھا 49 وہ 29 پہ بھی جو ہے نا اسی ٹاپک کی حدیث نکل رہی. اوکے مل گئی. فواد عبد الباغی کے حوالے سے نام میں اس کو گروپ میں بھی ارسال کر دیتا ہوں.
من الشیطان الرجیم۔ دو مختلف سندوں کے ساتھ ابو بردہ کے حوالے سے ان کے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ اس مسئلے میں مہاجرین اور انصار کے ایک گروہ نے اختلاف کیا۔ انصار نے کہا کہ ارے یار ایک تو میں فیملی سے سوری ایک گروہ نے کہا کہ غسل صرف منی کے زور سے نکلنے یا پانی کے انزال سے فرض ہوتا ہے، اور مہاجرین نے کہا بلکہ جب اختلاط ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ابو بردہ نے کہا ہاں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں اس مسئلے سے چھٹکارا دلاتا ہوں۔ میں اٹھا اور حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی۔ مجھے اجازت دے دی گئی تو میں نے کہا میری ماں، یا کہا ام المومنین، میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ سے شرم بھی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جو بات تم نے اپنی اس ماں سے جس نے اپنے پیٹ سے تمہیں جنم دیا پوچھ سکتے تھے، وہ مجھ سے بھی پوچھنے میں شرم نہ کرو، کیونکہ میں بھی تمہاری ماں ہوں۔ میں نے کہا تو کون سا کام غسل کو واجب کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم اس مسئلے کے متعلق اس سے ملے ہو جو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مرد اس عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھا اور ختنے کی جگہ سے مس ہوئی تو غسل واجب ہو گیا۔ زبردست۔ تو یہ جمہور کے لیے ایک اور دلیل ہے، تو اس میں جمہور کا مسئلہ جو ہے نا، یہ چار شاخوں کے ماں بہن بیٹھا کیا مطلب؟ بس سمجھ جاؤ یار، اتنا تھوڑی نا بتا سکتے ہیں کیمرہ کے اوپر، شادی ہوگی پتہ چل جائے گا جب چار شاخوں کے درمیان بیٹھو گے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جمہور کا مسئلہ جو ہے نا وہ ہوا راجح کہ ختنے کی جگہ سے ملنے کی وجہ سے، سمجھے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔